بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ کا بقیہ حصہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی تصحیح تجوید کے ساتھ جو سلسلہ وار ہمارے دروس ہیں، تو سورۃ الغاشیہ 16 نمبر آیت تک ہو چکی تھی، آج 17 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ تو اس کو آپ قرآن پاک کھول کے اوپر دیکھیں میں کیسے پڑھتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ الفاظ کیسے ہیں اور ان کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ سورۃ الغاشیہ 17 نمبر آیت ہے، اس کو دیکھیں، اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ افلا ينظرون، ينظرون یہاں اخفا کو موٹا کرنا ہے، کیوں؟ اس کے بعد وا یہ موٹا حرف ہے، تو اگر نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے جو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو وہاں اخفا بھی موٹا ہوگا۔ افلا ينظرون، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، الى الابل، یہ دیکھیں الى لام کو لام سے ملا دیا، ٹھیک ہے، ابیلی، ابیلی یہ صاف کرنا ہے، ہر لفظ کی جو حرکت ہے وہ بالکل صاف ادا ہونی چاہیے، ای بی لی، لیکن یہاں لمبا نہیں کرنا۔ الابیلی، الی الابیلی کیف خلقت، کیف خلقت، پوری آیت۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اب السماء یہاں مد کرنی ہے، کیوں؟ دیکھیں حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں مد کرنی ہے، جتنی مد میں کر رہا ہوں اتنی کریں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، را کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو مد اور را موٹا ہوگا۔ پھر دیکھ لیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس کے بعد وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہاں صاد موٹا کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، باقی الفاظ ادائیگی میں آسان ہیں۔
وَإِلَى الْجِبَالِ وَإِلَى حمزہ صاف ہوگا، ٹھیک ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ. اب آپ دیکھیں لام کو ہم نے آگے لام سے ملایا ہے، حالانکہ الا یہاں جو ہے اس لام کے بعد نیچے آپ دیکھیں تو یا بھی ہے اور اس کے بعد الف بھی ہے، لیکن جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو بیچ میں یا اور الف، یہ حمزہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، سیدھا لام کو لام سے ملانا ہے، کیونکہ یہ حرف لکھنے میں آتے ہیں اور جب ان کو ملایا جائے گا تو پھر یہ پڑھنے میں اور بولنے میں نہیں آئیں گے. وَإِلَى الْجِبَالِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. ٹھیک ہے، آگے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ. ٹھیک ہے، را موٹا ضاد موٹا حرف ہے. کیف سطحت سین باریک، تو موٹا، تو تا نہیں پڑھنا، سطحت نہیں پڑھنا اس کو، سطحت. اس کے بعد ہا بیچ میں گلے کے بیچ والے حصے سے ہا کی ادائیگی صحیح کرنی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. آگے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. فَذَكِّرْ اس کے بعد دیکھیں لکھا ہوا قف، اس کا مطلب ہے یہاں ٹھہر جاؤ، تو آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں. فَذَكِّرْ، ٹھیک ہے. آگے إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، ایسے بھی ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. نون میں اخفا کرنا ہے اور ذال، یہاں ذال ہے دونوں جگہ، فذکر میں بھی اور آگے آیت کے آخر میں مذکر یہاں بھی. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. صاد موٹا، تو موٹا، را باریک. لست سین ہے باریک. لست علیہم، میم ساکن کے بعد با آ گیا، ٹھیک ہے. یہاں علیہم، یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے. علیہم، اس کو اخفا شفوی بولتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے. لست علیہم بمسیطر. یہاں آپ دیکھیں، یہاں صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے، اور جہاں یہ چھوٹا سا سین لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں سین پڑھنا ہے. لیکن ہم کیونکہ روایت حفص پڑھ رہے ہیں اور روایت حفص میں یہاں صاد پڑھا گیا ہے، روایت حفص میں یہ جو مد ہم کرتے ہیں منفصل میں توسط کے ساتھ، یہاں صاد پڑھنا ہے. اور اگر مد منفصل میں ہم قصر کریں تو اس وقت جو ہے یہاں سین کی ادائیگی جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے. سین صاد دونوں طرح وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم جو ہے توسط کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی مد منفصل جو ہوتی ہے اس میں ہم توسط کر رہے ہیں، اس لیے یہاں صاد پڑھیں گے. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. الا من تولی وکفر، ہر لفظ واضح ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. فَيُعَذِّبُ، یہاں خیال رکھنا ہے کہ یا کو لمبا نہیں کرنا، فَيُعَذِّبُ ایسے نہیں پڑھنا. فَيُعَذِّبُ یا پیش یو بس، فَيُعَذِّبُ يُعَذِّبُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ. لفظ اللہ کلام موٹا، کیوں؟ پیچھے پیش آ گیا ہا کے اوپر. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. دیکھیں جہاں جب ہم نے ہا کو آگے لام سے ملایا ہے، لفظ اللہ کے ہا کا
آگے لام کے ساتھ العذاب کے ساتھ. تو یہاں خیال رکھیں یہاں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے, یہاں اسلام کو پکڑ کے آگے عین حلق سے ادا کرنا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں غنہ کرنا ہے. الینا ایابہم, یہ مد منفصل ہے. الینا ایابہم, کیونکہ حروف مدہ پہلا جو کلمہ ہے اس کی آخر میں آ رہا ہے, اور اس کے بعد جو حمزہ ہے یعنی الف جو ہے حروف مدہ, اور اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے. تو مد متصل وہ ہوتی ہے کہ حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہوں, جیسے السماء یہ ایک کلمہ ہے, ماءً یہ ایک کلمہ ہے, الملائکہ یہ ایک کلمہ ہے, اسی طرح الینا یہ الگ ہے, ایابہم یہ دوسرا کلمہ ہے, یہ دو کلمے ہیں. جیسے انا اعطینا, انا یہ ایک کلمہ, اعطینا دوسرا, انا انزلناہ, انا ایک کلمہ, انزلنا دوسرا کلمہ. تو یہ مد منفصل کہلاتی ہے. جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ جب اس کو ہم مد منفصل کے ساتھ, لیکن ہم کیونکہ توسط کے ساتھ پڑھ رہے ہیں شاطبیہ کے طریقے سے, تو اس لیے ہم توسط کرتے ہیں تو پیچھے بھی مسیطر میں صاد پڑھیں گے. لیکن اگر مد منفصل میں قصر ہو تو پھر وہاں سین اور صاد پڑھ سکتے ہیں, یعنی سین بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں. ان الینا ایابہم. لیکن ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں مد منفصل اور مد متصل کی مقدار برابر رہتی ہے, 4 حرکت ہیں یا 5 حرکت ہیں, اور اس کے بعد مد لازم آتی ہے جو 6 حرکت پہ جاتی ہے, وہ سب سے لمبی مد ہوتی ہے. جیسے سورۃ فاتحہ کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں وَالضَّالِّينَ, یہ لمبی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب آخری آیت دیکھیں, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. ثم میم مشدد, ان نون مشدد, تو میم اور نون دونوں پہ غنہ کرنا ہے, شد والے حرف ہیں. علینا حسابہم آسان ہے. ثم ان علینا حسابہم. تو یہ سورۃ الغاشیہ الحمدللہ مکمل ہو گئی. اگلے درس میں انشاءاللہ سورۃ الاعلی شروع کریں گے, تو اس کو آپ اچھی طرح سماعت فرمائیں, اس کی مشق کریں, اور اسی طرح جو قرآن پاک کی تصحیح ہے اور تجوید کے ساتھ جو پڑھایا جاتا ہے یہ اس کو زیادہ سے زیادہ سنا کریں, کیونکہ جتنا آپ سنیں گے, بار بار سنیں گے, تو آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ زبان پہ جب ایک دفعہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خراب نہیں ہوتے, یعنی صحیح الفاظ. اب انسان جب غلط پڑھا ہوتا ہے تو ان کو صحیح کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جب غلط الفاظ زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ صحیح کرنے میں بہت محنت چاہیے. تو اس لیے جتنی صورتیں سورۃ غاشیہ سے سورۃ ناس تک یہ ساری ریکارڈ میں موجود ہیں, تو آپ جو ہے وہ اس کو سنا کریں, اور اسی طرح اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کیا کریں, اور اس کو آگے بھی شیئر کریں, تاکہ سارے مسلمان جہاں تک پہنچتی ہے یہ آواز قرآن پاک کی, تو سب جو ہے اس سے مستفید ہوں. ہم سب کا بیٹھنا, پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا یہ اللہ قبول فرمائے, اور ہم سب کی زبانوں پہ اللہ پاک اپنے مبارک کلام کو جاری فرمائے, اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرا.